یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے. یہاں ایک مقدمہ چلا تھا وفاقی شرعی عدالت میں 3 دن گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. بعد ازاں جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا، لاہور ہائی کورٹ میں. یہ تاریخی بات ہے. مفتی شجاعت علی قادری بھی اس میں جج ہوتے تھے، جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس تھے. تو 3 دن مقدمہ چلا تھا گستاخ رسول کی سزا، اور میں پیش ہوا تھا اس میں، اور دلائل دے کے ثابت کیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس سے کم تر نہیں. 2 دن دلائل ہو گئے تو تیسرا دن اتوار آ گیا. یہ پتہ نہیں شاید جمعہ، جو بھی چھٹی کا دن، غالباً جمعہ ہی تھا، جمعہ آ گیا اور چھٹی تھی. میں نے اس دن دہلی جانا تھا، دلی. عدالت نے کہا کہ آپ قادری صاحب 1 دن رک جائیں اور اپنے دلائل ہفتے کو مکمل کر کے جائیں. میں نے کہا نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے جتنا سننا ہے سن لیں، میری اپوائنٹمنٹ ہے، دلی پروگرام ہے میرے. عدالت نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ جمعے کی چھٹی ہم نہیں کریں گے، کل بھی عدالت لگے گی اور دلائل مکمل ہوں گے. چونکہ جانا تھا، دلائل مکمل ہوئے. بات اس لیے سنائی کہ جب میں نے دلائل مکمل کر لیے، میرا موقف تھا کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے، یہ ایسا کفر ہے کہ اس پر خدا کو اس کی توبہ بھی گوارا نہیں. تو میرے بعد کچھ علماء پیش ہو گئے تھے عدالت میں، اور اعلی حضرت امام احمد رضا کے نام لیوا تھے، اپنے اہل سنت تھے، غیر کی بات نہیں کر رہا. پیش ہو گئے. چونکہ قادری صاحب نے یہ موقف لیا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں، وہ کتابیں اٹھا کے پیش ہو گئے. ہم ثابت کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول. یہ ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ پر ہے. جب عدالت ختم ہوئی تو مفتی شجاعت علی قادری جج تھے، باہر آئے تو ایک نامور عالم دین تھے، انہوں نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا باہر. انہوں نے کہا قادری صاحب کے خلاف اتنا بغض اور عداوت کہ آج حضور کی گستاخی بھی گوارا کر لی بے شرم. کو حد ہوتی. بغض تو ان کے خلاف ہے، عداوت تو ان کے لیے ہے آپ کو، اور اس میں آج ایمان بھی جلا کے بسم کر لی. وہ فتوے بھی بھول گئے، حسام الحرمین بھی بھول گئے، اور آج توبہ بھی قبول اور معافیاں بھی ہو گئی اس کے لیے. وہ نقطہ بتا رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتہ چل جائے اس کے کہ میں لٹ گیا تو وہ توبہ کر لے گا، اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا. مگر جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس بدبخت کو معاف نہیں کر سکتا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کرے، نہ توبہ کرے نہ معافی ہو. اور یہ کیسے ہو کہ توبہ نہ کرے؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس بدبخت کو پتہ ہی نہ چلے ہائے ہائے کہ میں لٹ گیا، کہ میں لٹ گیا. اب وہ زندگی بھر سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے، اتنی مسجدیں بنائیں، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی نیکی کی، اتنی تبلیغ کی، اتنے جہادوں میں شریک ہوا، عمر بھر خوش ہے، گھمنڈ میں ہے کہ اتنے اعمال میرے پلے ہیں. اسے خبر ہی نہیں کہ بدبخت پلے کچھ بھی نہیں، تو لٹ گیا. مگر اسے لٹنے کا اس علم ہی نہیں، چونکہ علم نہیں لہذا گھمنڈ میں، خوشی میں ہے. جب اس کے لٹنے کا علم نہیں لہذا توبہ بھی نہیں، اور توبہ نہیں تو معافی نہیں. یہ یکلخ پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں فرشتے آ کے اٹھائیں گے، ما کنت تقول فی اتخاذ الرجل محمد. فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے بدبخت. اس دن ملائکہ پوچھیں گے بتا عمر بھر ادب رسالت کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے، بتا تیرا رب کون ہے؟ آج پتہ چلتا ہے کہ آج کس نام سے چھوٹتے ہو. میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سودا پسند آ جا. میں ہمیشہ بات جرت کی کرتا ہوں، یہ میری زندگی کا وتیرہ ہے، اور یہی میرا نہیں بیٹے نہیں، بس بیٹے یہی میری کمزوری ہے، یہی ایک، کیا اللہ گواہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی جھگڑا نہیں کرتا کسی سے، مناظرہ نہیں کرتا، مناظرے بڑے لوگوں کا کام ہے. میں تو ایک
خاک روب ہوں حضور کی امت کا جھاڑو پھیرنے والا. صرف اتنی بات کہتا ہوں بھئی بات سودا دے دوں گا, اگر پسند آ جائے تو لے لو, نہ پسند آئے تو واپس چھوڑ دو, ہم کسی اور گاہک کو دے دیں گے. بس اتنی بات ہے. مگر جرت کی بات کرتا ہوں, گول مول نہیں کرتا, ڈرتا نہیں. آؤ آپ کو بتائیں, قبر میں جو سوال ہوں گے بتائیں. ادب رسالت, شان رسالت, عظمت رسالت, رفعت رسالت, شوکت رسالت, ادب رسالت, عشق رسالت, محبت رسالت اور فلاحت رسالت, اس کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے آج تمہیں بتائے کہ کس نام سے چھوٹتے ہو. پہلا سوال ہے بتا تیرا رب کون ہے؟ بتا دیا میرا رب اللہ ہے. بتا دیا میرا رب اللہ ہے. تو اگر اللہ کا نام لے سے, اللہ کا نام, میں اس لیے کہہ رہا تھا, میں تو جرت سے بات کرتا ہوں بھائی, فتووں سے ڈرتا نہیں, میں فتویٰ پروف آدمی ہوں. بڑے فتوے زندگی گزر گئی, اب تو فتوے لگاتا بھی کوئی نہیں. اللہ کا شکر یہ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے, اب تو فتوے لگانے والے بھی یہ جرت کرنا چھوڑ گئے. یہ صرف حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے. تو میں تو کبھی نہیں ڈرتا, فتووں کی بارش میں بھی کبھی نہیں ڈرتا. اگر کسی کا فتویٰ لگانے کا جی چاہے 100 لگاتا پھرے, مگر میں جو ایمان رکھتا ہوں وہ کہتا ہوں, وہ یہ, اگر قبر میں اللہ کا نام بتانے سے بندہ چھوٹتا تو اللہ کی عزت کی قسم دوسرے سوال کی نوبت نہ آتی. یہ بات کہنا چاہتا ہوں. لگا لو فتویٰ جس نے لگانا ہے.